اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کر دی ہے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر جب تک کہ میں جنت میں داخل ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قربان جائے میری اس امت کی بات سن لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حرام کر دی اللہ رب العزت نے جنت تمام امتوں پر جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو۔ قربان جائے اس امت کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نبیوں میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور امتوں میں سے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے کوئی امت جنت میں نہیں جائے۔ حضرات گرامی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ، کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اس میں اور اضافہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، آپ کی امت کے ان 70,000 لوگوں میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگوں کی میں بخشش فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس امت کی۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد جو سچے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو شہید ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے والے، پھر اس کے بعد نیک لوگ، صالح لوگ، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ حضرات گرامی، جو نیک لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرماتا ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا وارث بناتا ہے، کیونکہ وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہی پرہیزگار اور متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ بے شک ہم نے عبادت کرنے والوں اور متقی لوگوں کو جنت کا وارث ٹھہرا دیا۔ حضرات گرامی، اسی طرح ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ مقام ولایت پر فائز ہونے سے پہلے بادشاہوں والی بڑی ناز والی نخرے والی زندگی گزارتے تھے۔ کتنی ناز و نخرے والی نازش والی آپ کی زندگی تھی کہ حضرت ابراہیم ادم ایک بادشاہ تھا۔ آپ کا جو بیڈ تھا، جو آپ کا بستر تھا، وہ 1.25 من پھولوں کے ساتھ سجایا جاتا تھا، سیج بنائی جاتی تھی، تب آپ اس پر لیٹتے تھے۔ اور آپ کی ایک لونڈی تھی، غلام تھی، جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس بستر کو سجانا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے بستر کے اوپر پھول بچھائے تو دیکھا کہ بادشاہ کے آنے میں بھی وقت ہے۔ اس نے وہ بستر جو ہے اس کے اوپر سونے کا ارادہ کیا، لیٹنے کا ارادہ کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیسا مزہ ہے ان پھولوں کی سیج کے اوپر سونے کا۔ ابھی وہ لیٹی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، اتنی دیر میں وقت کا بادشاہ حضرت ابراہیم ادم آ گئے۔ جب آپ آئے آپ کو غصہ آیا، وہ جلال آ گیا۔ آپ نے غلام کو حکم دیا کہ اس لونڈی کو کوڑا لگایا۔ حضرت گرامی اسے سزا دی گئی۔ جب سزا دی گئی تو بجائے رونے کے
وہ جو غلام عورت تھی اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم ادم آپ کو اور غصہ آیا اور اسے کہا کہ تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو تم نے غلطی کی اور تم ہنس کے بادشاہ کو اور غصہ دلا رہی ہو۔ کہنے لگی مجھے تکلیف تو بہت ہوئی ہے اور ہنسی اس بات پر آئی ہے میں تو چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں تو مجھے یہ سزا ملی ہے، تو جو سالوں سے اس بستر پر سو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت گرامی جب بات دل پر اثر کرنے لگی، حضرت ابراہیم ادم بڑے متاثر ہوئے اس بات سے کہ میں نے تو اتنا وقت غفلت میں گزار دیا، بادشاہ چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ترک کیا، جنگل کی طرف نکل گیا۔ حضرت گرامی جنگل میں جا کے آپ نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، نوافل شروع کر دیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار شروع کر دی، اللہ اللہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جو آپ کے بعد وزیر بنا، ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، دیکھا حضرت ابراہیم ادم دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنی گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت گرامی اس نے جب دیکھا تو دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اے ابراہیم وہ دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا ہے؟ حضرت ابراہیم ادم نے کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، آپ نے اپنی سوئی جو ہے وہ دریا کے اندر پھینک دی۔ حضرت گرامی جب دریا میں پھینکی پھر مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر آؤ۔ حضرت گرامی دریا میں سے مچھلیاں کافی تعداد میں دریا کے اوپر ظاہر ہوئی، سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم ادم نے کہا میں نے یہ نہیں مانگی، نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے، مجھے میری سوئی چاہیے، مجھے میری سوئی لاؤ۔ حضرت گرامی آپ کی سوئی آ گئی، وہ وزیر بڑا حیران ہوا کہ سونے کی سوئیاں آئیں تو وہ بھی نہیں پکڑی، اپنی سوئی پکڑ لی۔ حضرت گرامی حضرت ابراہیم ادم مخاطب ہوئے، بولے بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے یا یہ سلطنت اچھی ہے؟ تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نکل پڑو، تم اللہ کی رضا پر اپنی زندگی گزارو، تم اللہ کے مقرب بندے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہارے تابع ہو جائے۔ حضرت گرامی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغلیہ خاندان کے پیر ہوئے، آپ لاہور میں آ کر تشریف فرما ہوئے تو جتنے بھی مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہوتے تھے وہ سب کے سب آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کر کے جاتے۔ تو مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، آپ کا گزر ایک مرتبہ لاہور سے ہوا، آپ کے خادم نے بتایا کہ اے بادشاہ یہاں پر اللہ کے ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام حضرت میاں میر ہے، تو آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو ان سے ملاقات کر دیں۔ حضرت میاں میر کے دربار پر آپ کے جس جگہ پر آپ کی رہائش تھی آپ کے مقام پر پہنچا تو پہنچ کر دروازے پر دیکھا ایک اللہ کا درویش بیٹھا ہے جو تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ تو اسے کہنے لگا کہ میں حضرت میاں میر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو میرا پیغام دو۔ تو درویش نے کہا کہ میں اس وقت ان کو نہیں جگا سکتا، میرے مرشد آرام فرما رہے ہیں، تو لہٰذا اب تم چلے جاؤ، پھر کبھی آنا تو ملاقات ہو جائے۔ حضرت گرامی اورنگزیب عالمگیر نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو اس درویش نے کہا تو جو بھی ہے، لیکن میں اس وقت اپنے مرشد کے آرام میں خلل پیدا نہیں کر سکتا، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت گرامی اورنگزیب عالمگیر نے ایک رسالہ لکھا جس میں اس نے لکھا کہ اے پیر و مرشد میں آپ کے پاس آیا تھا ملاقات کے لیے، دروازے پر درویش بیٹھا تھا جس نے مجھ سے آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری ہے کہ درویش کے دروازے پر ایک اللہ کے ولی کے دروازے پر دربان بیٹھا۔ حضرت گرامی وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کون آیا تھا، بڑے پریشان ہو؟ تو درویش نے کہا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آیا تھا، یہ رکا دے کر چلا گیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا میرے مرشد جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، میں ابھی ملاقات نہیں کروا سکتا۔ حضرت گرامی آپ نے وہ رکا پکڑا، جب دیکھا اس نے جو لکھا تھا فوراً اس رکے کے پیچھے عبارت ہوتی کہ اللہ کے ولیوں کے
पास दरबान का होना ज़रूरी है ताकि कोई दुनिया का कुत्ता बगैर पूछे अंदर दाखिल न हो। अब वक्त का बादशाह है, उसको जवाब जो लिखा वो जरा गौर फरमाएं कि आपने इस बात का डर नहीं रखा कि वो वक्त का बादशाह है तो मेरी बात का पूरा मानेगा। आपने लिखा कि अल्लाह के वलियों के दर पर दरबार का होना, दरबान का होना इसलिए जरूरी है कि कोई दुनिया का कुत्ता दरबार के बगैर घर में दाखिल ना हो जाए। तो ज़ात-ए गिरामी, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो वली हैं ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो ज़ात-ए गिरामी, आज के दौर में भी जो अल्लाह के वली हैं वो किसी सियासत से, किसी बादशाह से, किसी भी रुतबे से नहीं डरते, क्योंकि जो दुनिया का रुतबा है मेरे भाइयों वो उस वक्त तक है जब तक बंदे की जिंदगी है। कोई सदर है, कोई वजीर है, कोई मशीर है, कोई MPA है, कोई MNA है, जब तक उसकी कुर्सी है तब तक उसकी इज्जत है, जब तक वो जिंदा है उस वक्त तक उसकी कुर्सी है। जब वो दुनिया से चला जाए उसका अहदा खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह का नबी दुनिया में रहकर भी नबी होता है, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी नबी होता है। इसी तरह अल्लाह का वली दुनिया में रहकर भी वली है, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी